کہ اللہ نے ایسی بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، بی بی فاطمہ، مولا علی، امام حسن حسین، ائمہ اہل بیت، لیکن پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ امت کو فیض دے سکیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما دیں کہ میرے جنازے میں ابو بکر، عثمان اور عمر کو نہ آنے دینا۔ پھر اسلام غریب الوطن ہے۔ اسی طرح دین ہوتا ہے، اس دین کی تعلیم نبی کے سینے سے اس کے ولیوں کے سینوں میں آتی ہے۔ جب تک وہ ولی رہتے ہیں وہ دین قائم اور دائم رہتا ہے۔ جب وہ ولایت چلی جاتی ہے سینے برباد ہو جاتے ہیں، پھر وہ دین بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کا حال شاید تمام ادیان سے بھی برا ہوا۔ اسلام کو شروع میں ہی ایسا جھٹکا لگا کہ جن ہستیوں نے اسلام کی باغ دوڑ روحانی طور پر سنبھالنی تھی، ان کے پورے گھرانے کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسی بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، بی بی فاطمہ، مولا علی، امام حسن حسین، ائمہ اہل بیت، ایسی ہستیوں کو بھیجا، لیکن پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ امت کو فیض دے سکیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ امام حسین کی، مولا علی کی، بی بی فاطمہ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی مسلمانوں سے ناراض ہو جائے اور اس بات پر ناراض ہو جائے کہ مسلمان محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پاس نہ کریں، اس کو اپنے دربار میں بلا کر اس کی بے عزتی کریں، شریعت کی آڑ میں اس کی تذلیل کریں، پھر اس کے گھر کو آگ لگا دیں، پھر اس کو دھکا دیں، all in the name of اسلام، اور پھر وہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اپنے شوہر مولا علی کو یہ وصیت کرے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کسی مسلمان کو نہ بتانا، کسی مسلمان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، میں مسلمانوں سے ناراض ہوں۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما دیں کہ میرے جنازے میں ابو بکر، عثمان اور عمر کو نہ آنے دینا۔ پھر اسلام غریب الوطن ہے۔ دیکھو نا، آج کتنے لوگ ہیں جو مولا علی کے حق کے لیے کھڑے ہیں، جو بی بی فاطمہ کے حق کے لیے کھڑے ہیں، اہل سنت والجماعت کے دعوے دار۔ پھر اس میں سے ایک نیا فرقہ نکلا، بریلوی۔ کیا کر رہے ہیں؟ بریلویوں کے ایک بہت بڑے مولوی نے کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے خلاف باتیں کی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اس خبیث مولوی نے کہا معاذ اللہ کہ بی بی فاطمہ خطا پر تھی۔ 1450 سالوں سے تم مسلمانوں کے ذہن خراب کیے گئے، تم کو ایسی پٹیاں پڑھائی گئی ہیں، تم کو ایسے درس دیے گئے ہیں جس میں سوائے ابلیسیت کے کچھ نہیں۔ قرآن کا مفہوم تبدیل کر دیا، قرآن تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا۔ اس قرآن میں کئی آیتیں صحابہ کرام کی لکھی ہوئی ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہیں جو محمد رسول اللہ سے نفرت کرتے تھے۔ وہ صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، وہ صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے بی بی عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، وہ صحابہ ہی تھے نا جو ایک بھی نواسہ رسول کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہی دین ہے تمہارا۔ یہ تو دعا دو اولیاء کرام کو، اور خاص طور پر یہ جو خطہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص ارواح کو بھیجا، اور اولیاء کرام کی کثرت کا تعلق اسی خطے سے ہے۔ کوئی ولی مکے اور مدینے سے نہیں آیا۔ بہت عرصہ گزر گیا جب مکے اور مدینے سے ولایت آتی تھی، آئی ہے، لیکن یہ 800-900 سال کا جو عرصہ گزر گیا، یہ سارا دین تو تباہ اور برباد کر دیا۔ کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی، کوئی سنی، کوئی شیعہ،
امت تو رہی نہیں. کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت صحابہ کی کرو، کسی نے کہا کہ ولیوں کی کرو، کسی نے کہا اہل بیت کی کرو. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نسبت دی ہے سب کی عزت کرو. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہستیاں حضور کی صحبت میں رہیں، اپنا جان مال عزت و آبرو سب کچھ حضور پر قربان کیا اور حضور کی آنکھ کا تارا بن گئے، ان جلیل القدر صحابہ کی عزت بھی کرو، اولیاء کی عزت بھی کرو. ہر فرقے نے ایک ایک گروہ کو اٹھا لیا ہے اور اس کی محبت کے نعرے لگا رہا ہے. کوئی سپاہ صحابہ ہے، کوئی سپاہ محمد بنا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. دین کا بیڑا غرق کر دیا.